السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ بعض جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اور ان کا علاج بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر عامل یہ چاہتے ہیں کہ جنات کو اپنے عمل کے ذریعے سے حاضر کیا جائے، پھر اس کو جو ہے زد و کوب کر کے اس کو جو ہے تکلیف دے کر یا اس کو ڈرا کر دھمکا کر اس کو بھگایا جائے۔ لیکن وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کسی کے بلانے سے آتے نہیں، کسی کے بھگانے سے جاتے نہیں۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں اکثر ایسے جنات مزاروں پر یا پھر جو ہے مندروں پر پائے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کی ایک گروہ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جو گھومتے رہتے ہیں، اور کبھی کوئی آدمی کوئی مصیبت میں، کوئی مشکل میں پھنسا ہو، کوئی پریشان، زیادہ پریشان ہو، تو اس کے اوپر یہ آ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اکثر معالج کا کہنا ہے کہ بیت الخلاء میں رونا نہیں چاہیے، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ رونے کی وجہ سے وہ جنات حاضر ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ جنات اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی مدد کریں، یعنی اس کی تکلیف کو دور کریں، لیکن ان کے آنے سے تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلے سے وہ پریشان تھا، بعد میں اس کی تکلیف ایک الگ سے۔ تو بہرحال وہ جو جنات ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنے مرضی سے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے جناتوں کے علاج کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ یعنی اس کے علاج کے لیے ہم جو رقیہ کے علاوہ باقی اگر ہم کسی دوسرے الفاظ کے استعمال کرتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ، یا پھر جو ہے کوئی تعویذ وغیرہ، نمرات وغیرہ کے تعویذات دیتے ہیں، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب اس مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ جنات اس سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جو بھی سفلی عمل کے ذریعے سے علاج کرے گا، ہو سکتا ہے جنات اس کے اوپر اٹیک کریں، اس کے اوپر حملہ کریں۔ اس لیے وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ سفلی عمل کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہ جو ہے قرآنی عمل سے ہی ڈرتے ہیں، قرآنی عمل کا ہی احترام کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اس سے بات چیت کر وہ جب اپنی مرضی سے آئے گا، اور جب اس سے ہم بات چیت کریں گے، اور اگر ہم اس کو محبت سے سمجھائیں گے، اگر ہم اس کو محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لے۔ لیکن آپ اگر طاقت آزمائیں گے تو وہ بھی اپنی طاقت دکھائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں، رقیہ کرتے رہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کا علاج کریں، اور کسی موقع پر اگر وہ حاضر ہو جائے، سامنے آ جائے اور بات کرنے لگ جائے، تو اس کو سمجھائیں کہ فلاں شخص کو تو تکلیف مت دے، تیری وجہ سے یہ پریشان ہے، اور جو اس کا تجھے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح سے اگر ہم اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات مان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جنات جادو کے شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔